الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پڑھا تھا اسم کی اقسام کے بارے میں، اور وہ تین ہیں: جامد، مصدر، مشتق۔ اب اسم میں جامد اور مصدر اور مشتق۔ اب اس میں جامد سے مراد وہ لفظ ہے جو خود و کسی سے نہیں بنتا اور اس سے بھی کوئی لفظ نہیں بنتا، جیسے کہ فارسن یعنی گھوڑا۔ اب لفظ فارسن ہے، اس سے فعل بھی نہیں بنتا، اسے دربن سے دارابا بن جاتا ہے، اور اس سے کوئی لفظ مشتق بھی نہیں ہوتا، جیسے اس میں فاعل بھی نہیں بنتا، اس میں مفعول بھی نہیں بنتا، ظرف کا صیغہ بھی نہیں بنتا۔ اب ہو گیا اس میں مصدر۔ اس میں مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنتا، لیکن اس سے کئی فعل اور اسم بنتے ہیں، جیسے دربن مصدر ہے، اس سے داربن اس میں فاعل کا صیغہ اور ضربہ فعل ماضی کا صیغہ وغیرہ مشتق ہوتے ہیں۔ اب اس میں مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنتا ہے، جیسے ناصرن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، منصورن اس میں مفعول کا، منصرن اس میں ظرف کا، اور نصرن مصدر سے بنتے ہیں۔ یعنی ناصرن، منصورن، منصرن یہ بنے ہیں نصرن مصدر سے، تو یہ نصرن ہے، یہ کہلائے گا مصدر، اور ناصرن، منصرن، منصورن یہ کہلائیں گے اسم مشتق۔ اب کسی بھی چیز جاننے سے پہلے اس کی علامات جاننا ضروری ہے، تاکہ وہ اس میں پائی جائیں تو ہم اس کو پہچان لیں۔ اب اسم کی جو علامات ہیں وہ 11 ہیں۔ اسم کی علامات جو ہیں وہ 11 ہیں۔ سب سے پہلے کہ اس کے شروع میں الف لام آئے، جیسے رسول اور الرسول، یعنی الف لام آیا تو ہم پڑھیں گے الرسول، تو یہ ہو جائے گی اسم کی علامت الف لام کا آنا۔ پھر ہے آخر میں تنوین ہو، جیسے زیدن یا رسولن ہی لے لو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ایک ہی ساتھ الف لام بھی آ جائے اور تنوین بھی آ جائے، جیسے الرسولن نہیں آ سکتا، یا رسولن آئے گا، یا الرسول آئے گا۔ زیدن یا الزید ایسا نہیں ہو سکتا، الزیدن آ جائے۔ اس کے شروع میں حرف جر ہو، جیسے کہ بکتابن۔ اب باہر پہ جا رہا ہے کتابن، باہر پہ جارہ کی وجہ سے مجرور ہو گیا، مسند علیہ ہو، یعنی اس کی طرف کسی حکم کی نسبت ہو، جیسے زیدن قائمن، اس میں زیدن مسند علیہ ہے، کیونکہ زید کی طرف سند کی جا رہی ہے، نسبت قائم کی جا رہی ہے اس کے قیام کی، یعنی کھڑے ہونے کی۔ مضاف ہو، جیسے غلام زیدن، غلام مضاف ہے۔ مصغر ہو، یعنی چھوٹائی کا معنی پایا جائے، رجل چھوٹا مرد۔ اور منسوب ہو، کسی کی طرف اس کی نسبت ہو، جیسے بغدادی شن، یعنی بغداد کا رہنے والا، بغداد شریف کی طرف اس کی نسبت ہے۔ تثنیہ ہو، جیسے کتابانی، الف نون یہ تثنیہ کی علامت ہے۔ جمع ہونا، جیسے رجال بہت سے مرد، موصوف ہو یعنی صفت واقع، جیسے رجل عالم، تو رجل مرد اس کی صفت، عالم ہونا یہ اس بیان ہو رہی ہے۔ اس کے آخر میں تائے متحرکہ ملی ہو، جیسے ناصرۃن مدد کرنے والی ایک عورت۔ اب علامت اسم کون کون سی ہیں اور کتنی ہیں؟ علامت اسم 11 ہیں، اور یہ ہیں: اس کے شروع میں الف لام آئے، اس کے آخر میں تنوین ہو، اس کے شروع میں حرف جر ہو، مسند علیہ ہو، مضاف ہو، مصغر ہو، منصوب ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، موصوف ہو۔ اور اس کے علاوہ اب دیکھیں ایک یہاں پر اعتراض ہوتا ہے، تثنیہ جو فعل کے صیغے ہوتے ہیں تثنیہ جمع ہوتے ہیں، جیسے یضربان، یضربونا۔ اب تثنیہ اور جمع یہ تو اسم کی علامات ہیں، ابھی فعل میں کیسے آ گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فعل کا تثنیہ اور جمع ہونا فاعل کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی جو اس کے اندر فاعل ہے وہ تثنیہ ہے یا وہ جمع ہے، جیسے وہ سب مارتے ہیں یا وہ دو مرد مارتے ہیں، تو فعل ایک ہی ہوگا، فاعل دو ہوں گے یا زیادہ ہوں گے، اس لیے فعل تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا۔ پھر ہم پڑھتے ہیں فعل کی تعریف۔ اسم ہم نے لے لیا، اب ہم اسم کی تعریف بھی پڑھ لی، اسم کے اقسام بھی پڑھ لی، اقساموں کی تعریف بھی ہم نے پڑھ لی۔ اب ہمارا ہوگا فعل کی تعریف، یعنی ہمارا اب موضوع فعل ہے۔ اب فعل وہ کلمہ ہے جو کسی دوسرے کلمے سے ملائے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے، جیسے عالمہ اس نے جان لیا، یعلم وہ جانتا ہے یا وہ جان جائے گا۔ اب فعل کی بھی ایسے ہی 3 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ ہم دیکھیں ہم نے اسم کے بارے میں مکمل ڈیٹیل پڑھ لی، اور آگے علامات وغیرہ پڑھیں گے، اور فعل کے بارے میں شروع ہے، اور تیسرے لیکچر میں انشاءاللہ اب فعل کے بارے میں